السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جنت کی پرلطف راحتیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو متقی تھے۔ اللہ کے بندوں، یقیناً جنت سلامتی اور امن کا گھر ہے، درد و رنج کا خاتمہ ہے اور تمام تمناؤں اور امیدوں کا آخری مقام ہے۔ اسی کے لیے جانیں اور مال قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ جنت ہے اور جنت کی نعمتیں اس سے کہیں بلند تر ہیں، جو کسی کے ذہن میں نہ آ سکیں یا کسی کے تصور میں بھی نہ آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور یہ جنت ہر قسم کی پریشانیوں اور غموں سے پاک ہے، لہذا متقین کے لیے وہاں صرف خالص نعمت ہے جس میں ذرا بھی رنج یا تکلیف کی آمیزش نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جنات النعیم یعنی نعمتوں والے باغات کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ جنت میں اپنی نگاہ ڈال دو تو ایسا منظر دیکھو گے جسے نہ الفاظ بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی عبارت اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو تم عظیم نعمتیں اور بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، اللہ تعالیٰ جنت کے سب سے نچلے درجے کے شخص سے فرمائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تیرے لیے دنیا جیسا اور 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اور جب یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو جنت میں سب سے نچلے درجے پر ہے، تو پھر آپ کا کیا گمان ہے کہ ان کے بارے میں جو جنت کے بلند ترین درجے پر ہوں گے۔ اور جب تم جنت کے رہنے والوں کو دیکھو گے تو تم جان لو گے کہ وہ نعمت والے ہیں، کیونکہ تم ان کے چہروں میں حسن و جمال، نور، خوشی اور مسرت کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی پہچان لو گے۔ مفسر علامہ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، لذتوں اور خوشیوں کا تسلسل انسان کے چہرے کو نور، حسن اور خوشنمائی عطا کرتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے
کہ انسان جو کچھ بھی چاہے گا، چاہے وہ دنیاوی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو وہ چیز اسے مہیا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کا دل چاہیں گا، جس کو دل چاہیں گے اور آنکھوں کی لذت دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان رجلا من اہل الجنة سأل ربه ان يزرع فيها فقال الله ألست فيما شئت قال بلى ولكني أحب ان أزرع فأذن الله له فعند ذلك قام الرجل ورمى البذر على عرض الجنة فنبت الزرع في الحال فكان أمثال الجبال ولم يكن بين بذر الزرع وبين استوائه وحصاده إلا كلمح البصر۔ جنت والوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے عرض کرے گا کہ وہ جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو ان چیزوں میں نہیں جو تیرا دل چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، مگر مجھے کھیتی کرنا پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے گا۔ پس وہ شخص جنت کی زمین میں بیج ڈالے گا تو فوراً پودا اگ جائے گا، اور وہ کھیتی پہاڑوں جیسے بڑے بڑے کھیتوں کی شکل اختیار کر لے گی، اور بیج بونے، فصل کے اگنے اور اس کے تیار ہونے میں اتنا ہی وقفہ ہوگا جتنا کہ آنکھ جھپکنے میں ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت شامل ہے کہ وہاں کسی قسم کا خطرہ یا نقصان نہیں ہوگا، وہ ہر قسم کی گندگی، نجاست اور اذیت سے پاک ہوگی۔ جنت والے نہ تھوکتے ہیں، نہ ناک صاف کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانا، بلکہ ان کی جسمانی ضرورت صرف یہ ہوگی کہ ان کے جسموں سے پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینہ بھی مشک کی خوشبو جیسا ہوگا۔ جنت والوں کی نعمتیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی درد یا تکلیف سے نجات پا چکے ہیں، یعنی ان کا کھانا کسی بھوک کی بنا پر نہیں ہوگا، نہ ان کا پینا کسی پیاس کی بنا پر نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کا خوشبو لگانا کسی بدبو کو دور کرنے کے لیے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنیتہم الذہب والفضۃ وامشاطہم الذہب ووقود مجامرہم الالوۃ، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کے خوشبو کے تشت عود الہندی الالوہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ علماء رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ اللَّذَّاتِ الْمُتَتَالِيَةِ وَالشَّهْوَاتِ الْمُتَتَابِعَةِ وَإِلَّا فَلَا تَلَبُّدَ لِشُعُورِهِمْ وَلَا عُفُونَةَ لِأَبْدَانِهِمْ وَثِيَابِهِمْ بل ريحهم أطيب من المسك فلا حاجة لهم إلى التمشيط والتبخر إلا لزيادة الزينة وتلذذ بأنواع النعمة۔ یہ سب جنت کی مسلسل لذتوں میں سے ہے اور متواتر شہوات میں شامل ہے، ورنہ ان کے بالوں میں الجھاؤ نہیں ہوگا، نہ ان کے جسموں یا کپڑوں میں کوئی بدبو ہوگی، بلکہ ان کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہوگی۔ لہذا ان کی کنگھی کرنا اور خوشبو لگانا صرف زینت بڑھانے اور نعمتوں سے مزید لطف اندوز ہونے کے لیے ہوگا۔ اہل جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لذت کو کئی گنا بڑھا دے گا اور ان کی جسمانی اور روحانی مسرتوں میں اضافہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل من اہل الجنت لیعطى قوة 100 رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوة، بے شک جنت والوں میں سے ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت کے معاملے میں 100 آدمیوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ اہل جنت نے تو ہر طرف کی نعمت کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے، وہ دل و جسم کی لذت اور روح و بدن کی راحت کو بیک وقت حاصل کیے ہوئے ہوں گے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی جدائی، فراق اور نقل مکانی کے خوف سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں کسی قسم کی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اہل جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے حسد کو نکال دے گا تاکہ ان کی زندگی میں کوئی تلخی یا ناخوشگواری کیفیت داخل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ وَإِخْوَانًا،
اور ہم ان کے دلوں میں ہر قسم کی کدورت نکال دیں گے، بس وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، نہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، ان کے دل سب ایک دل کی طرح ہو جائیں گے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک جنتی یہ سمجھے گا کہ جو نعمت اسے ملی ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اسی وجہ سے حسد کے اسباب ختم ہو جائیں گے اور حسد باقی نہ رہے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں نہ کوئی تکلیف دہ گرمی ہوگی اور نہ ہی کوئی اذیت دینے والی سردی ہوگی، بلکہ ایک معتدل مستقل اور ابدی موسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سخت سردی کا سامنا کریں گے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جن میں نہ تو کوئی اکتاہٹ یا تھکن ہوگی اور نہ طویل زمانہ ان نعمتوں کا لطف خراب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے ہٹنا نہ چاہیں گے۔ مفسرین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جنت میں دائمی قیام کے باوجود وہ نہ کسی اور جگہ جانے کا ارادہ کریں گے، نہ کسی اور مقام کو ترجیح دیں گے اور نہ وہاں سے نکلنے کی وہ کبھی تمنا کریں گے۔ جنت کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت اللہ رب العالمین کے چہرہ مبارک کا دیدار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے تجلی فرمائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس لمحے وہ اپنی ساری نعمتیں جنتی نعمتیں بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت یقول اللہ تعالی تريدون شيئا ازیدکم فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار فیکشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب الیہم من النظر الى ربہم عز وجل۔ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید اور عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے کیا اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں بخشی؟ کیا ہمیں جنت میں تو نے داخل نہیں کیا؟ کیا ہمیں تو نے جنت سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ پھر پردہ ہٹا دے گا اور انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور انہیں کوئی چیز اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ علماء رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت کی سب سے بلند نعمت ہے، یہ اللہ کے عطیات میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، یہی وہ غایت مقصود ہے جس کی طرف کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں، اسی کے لیے مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے ہیں اور اسی کی خاطر عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ یقیناً جنت کی نعمت تک پہنچا نہیں جا سکتا سوائے صبر اور مشقت کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشم کا انعام دیا جائے گا۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ صبر میں سختی ہوتی ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے کی مشقت پائی جاتی ہے تو اس کے بدلے جنت میں کشادگی اور ریشم کی نرمی جیسی نعمتیں عطا کی جائیں گی جو اس سختی اور محرومی کا بھرپور بدلہ ہوں گی۔ نعمت صرف آرام سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا تعب العبد قلیلا استراح طویلا واذا تحمل مشقت الصبر ساعة قاده لحیاة الابد وكل ما فيه اہل النعیم المقیم فهو صبر ساعة۔ جب بندہ تھوڑی دیر کے لیے مشقت برداشت کر لے تو وہ لمبے آرام کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو صبر کی تکلیف کو ایک گھڑی کے لیے برداشت کر لے تو وہ دائمی زندگی تک پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں جو بھی نعمتیں اہل جنت کو حاصل ہیں وہ در حقیقت صبر کی ایک گھڑی کا نتیجہ ہے۔ جو شخص جنت کا سفر اختیار کرے تو اسے اس کے راستے میں ہر قسم کی مشقت پر صبر کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکاری
بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں یعنی تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ جنت سب سے بلند مطالبہ ہے، لہذا جس قدر مطلوب بلند ہو اس کی طرف پہنچنے کے وسائل بھی اتنے ہی عدیم اور مشکل ہوتے ہیں، چنانچہ راحت تک رسائی راحت کو ترک کیے بغیر ممکن نہیں، اور جنت کی نعمت ایسی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی فنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يدخلها ينعم ولا يبأس ويدخل ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ آرام ہی میں رہے گا، اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک خوبصورت اشعار کے انداز میں جنت کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ہی جنت طابت وطاب نعیمها، یہ ایسی جنت ہے جو پاکیزہ ہے اور اس کی نعمتیں بھی پاکیزہ ہیں، فنعیمها باق وليس بفانی، اس کی نعمتیں دائمی ہیں اور کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دار السلام و جنت المأوى و منزل، یہ دار السلام ہے یعنی سلامتی والا گھر ہے، جنت مأوى ہے اور بہترین جگہ ہے۔ عسکر الایمان والقرآن، ایمان اور قرآن والوں کا یہ قیام گاہ ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت عطا کر۔ اے اللہ خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں جناب ابوبکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور تمام